الرجيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ جیسا کہ کفار و مشرکین ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے کہ یہ محمد یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور ایک روز حساب و کتاب ہوگا جو کچھ انسان نے انجام دیا ہے اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور مسلمان بھی آپس میں اس سلسلے میں گفتگو کرتے تھے کہ آخر یہ دوبارہ انسان کیسے زندہ کیا جائے گا۔ در حالانکہ خدا نے اس قیامت کے سلسلے میں کہا اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ قیامت جب آئے گی تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور ستارے جو ہیں ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو اس وقت ستارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور یہ پانی جو ہے جو ابلنے لگے گا، دریا جو ہے سمندر یہ ابلنے لگے گا اور ہر طرف پانی ہی پانی رہے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں سے لوگ جو ہے نکالے جائیں، قبروں سے مردے نکالے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور جان لے ہر انسان جو کچھ اس نے پہلے کیا ہے اور جو اس نے بھیج دیا ہے، کیا اس نے چھوڑ دیا ہے اور کیا اس نے بھیج دیا ہے۔ کہا کہ کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم قیامت کو جھٹلاتے ہو، ایک روز قیامت جب آئے گی تب تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے کیا انجام دیا ہے اور کیا تم سے چھوٹ گیا ہے۔ کہا کہ وہ چیز جو آگے بھیج چکے ہو، وہ چیز جو پیچھے رہ گیا ہے۔ تو رسول نے کہا کہ وہ چیز جو آگے بھیجا ہے اس سے مراد اعمال ہے۔ جو انسان اعمال انجام دے رہا ہے تو آگے اعمال بھیجا ہے، جو نیکیاں کیا ہے یا بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے یا برائی کیا ہے، وہ آگے بھیج چکا ہے۔ اور جو چیز پیچھے چھوڑ دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ورثہ ہے، وہ میراث ہے جو چھوڑ کے چلا آیا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، تو انسان کے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نامہ اعمال نہیں بند ہوتے ہیں، ان کے نامہ اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کہا کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال باقی رہتا ہے، کہا کہ جن کے نیک اولاد ہو، نیک اولاد ہو تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہ جب اچھائی کرتا ہے تو نیکیوں کا سلسلہ اس تک پہنچتا ہے۔ وہ ایک قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا، رسول نے کہا اس قبرستان سے جلدی گزر جاؤ، تیز چلو۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کیوں؟ کہا اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ اور جب واپس آنے لگے اسی قبرستان سے تو کہا رک جاؤ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہو گیا؟ پہلے تو آپ نے کہا تھا یہاں سے جلدی چلے جاؤ اور اب آپ کہہ رہے رک جاؤ۔ کہا اب اس پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کہا رحمت کیوں نازل ہو رہی ہے؟ کہا کہ اس کے ایک بیٹا تھا اور اس کی ماں جو ہے یعنی اس کی بیوی اپنے اس بچے کو، اس کے بیٹے کو لے کے گئی تھی معلم کے پاس۔ آج معلم نے اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلوایا، تو اللہ نے اس کے باپ کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا۔
کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہتا ہے اور اس کے باپ پر میں عذاب نازل کروں. یعنی بیٹا اگر رحمان الرحیم کہے تو باپ پر عذاب نہیں. یہ کار خیر ہے جو سلسلہ جاری رہتا ہے. اولاد اگر نیک ہے، عبادت کر رہی ہے، اچھے کام کر رہی ہے تو باپ کو ملتا رہتا ہے. یہ ایک سلسلہ یہ ہے. اور وہ لوگ جیسے پانی کا بندوبست کر دیا تو جب تک مومنین اس پانی سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس میں جو ہے وہ کنویں کی مثال دی تھی. پیغمبر نے کہا کہ کنواں اگر، تب تو کنواں ہے نہیں، رسول نے کنواں کہا کہ کنویں جب تک پانی کا استعمال لوگ کرتے رہیں گے اس کے لیے ثواب جاریہ رہے گا، اس کے نامہ اعمال بند نہیں ہوتے. اب لے لیا جائے تو مسجد وغیرہ کا جو ہے امام بارگاہ ہے یا جہاں پر مومنین اکٹھا ہوتے ہیں استعمال کرتے ہیں پانی جو ہے، اگر انسان انتظام کرتا ہے تو جب تک وہ رہے گا مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے. ہاں ایک چیز اور ہے، اگر برا اس نے ورثہ چھوڑا ہے، یعنی اولاد اگر بری ہے تو پھر اس کا انجام بھی اسے بھگتنا پڑے گا. اور اس کے بعد جو ہے رسول نے کہا کہ وہ اعمال جو انسان کے کام آئیں گے، کہ جو انسان اس وقت پچھتائے گا کاش ہم نے یہ کام انجام دیا ہوتا، خود اپنے ہاتھوں سے ان کاموں کو میں نے انجام دیا ہوتا. وہ اعمال کہ انسان بعد میں سوچے گا کاش ان کاموں کو میں نے کر لیتا. مرنے کے بعد ایک شخص نے یہ وصیت کی اپنے بیٹے سے کہ جب میں مر جاؤں تو سارے جو ہے یہ اس کے جو گودام ہے اس کا جو ہے آپ راہ خدا میرے بیٹے دے دینا. اور جب مر گیا تو رسول کے پاس بیٹا آیا اور کہا یا رسول اللہ پورے گودام کا جو ہے سارا یہ جو کھجور ہے اسے کہا ہے کہ غربا میں تقسیم کر دیا جائے. تقسیم کر دیا گیا. اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر آیا جب سب تقسیم ہو گیا، کہا ایک کھجور لے کے آیا بھاگا ہوا. کیا یا رسول اللہ وہاں پر ایک کھجور رہ گیا تھا. رسول نے ایک کھجور اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ کاش تیرے باپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ ایک کھجور دیا ہوتا تو پورے گودام سے بہتر تھا. جو پورا جو ہے مال لٹایا ہے تیرے باپ نے مرنے کے بعد تم نے دیا، اپنے ہاتھ سے ایک کھجور اگر دے دیا ہوتا تو اس لیے قیامت کا دن تو علمت نفس ما تقدمت وأخر، کیا اس نے جو ہے بھیج دیا اور کیا پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک دن جان جائے گا. قیامت کا دن معین مشخص ہے. اس لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے یہ سوچ لیں کہ پھر موقع ہاتھ آنے والا نہیں، ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں. ایک دن ہمیں محشر میں کھڑا ہونا ہے اور سارے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے بارگاہ خداوند عالم میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب مرنے سے پہلے اپنے نام اعمال کو بہتر بنا لیں. فقط والسلام.